دوستو آپ نے بہت بار یہ چیز نوٹس کی ہوگی کہ جب ہم کسی سے بحث کرتے ہیں تو بحث کے بعد ہمیں ریگریٹ ہوتا ہے کہ ہمیں ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا۔ کیا آپ کو اس کی وجہ پتہ ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس کی وجہ ہے ہماری لیکنیس آف سائلنس۔ بعض اوقات کسی شخص سے بات کرتے ہوئے ہم شاؤٹ ہو جاتے ہیں یا غصہ ہو جاتے ہیں، کچھ ایسی باتیں کہہ دیتے ہیں جو کہ اگلے شخص کو بہت تکلیف دیتی ہیں۔ اگر اس وقت کچھ دیر کے لیے خاموشی سے اگلے کی بات سن لیں اور سمجھ لیں کہ وہ کہنا کیا چاہ رہا ہے تو مے بی ہم شاؤٹ نہ ہوں، بیکاز اٹ مائٹ بی پاسبل کہ ہم نے جلد بازی میں آنسر کرنے کی عادت کی وجہ سے اس کی بات کو سمجھا ہی نہ ہو کہ وہ کہنا کیا چاہ رہا تھا۔ آپ کے الفاظ آپ کی طاقت بھی بن سکتے ہیں اور آپ کی کمزوری بھی۔ آپ کا صحیح جگہ پہ چپ رہنا آپ کو بہت ساری مشکلات سے بچا سکتا ہے۔ مینس کہ کوئی آپ کو کچھ کہہ رہا ہے تو چپ رہنا ہی آپ کے لیے بہتر آپشن ہے۔ دوستو اپنے ارد گرد بہت سے ایسے لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے جن کے آتے ہی ہر کوئی ان کے احترام میں کھڑا ہو جاتا ہے۔ لوگ ان کی عزت کرتے ہیں، ہر کوئی ان کی پرسنالٹی سے متاثر ہوتا ہے، ہر کوئی اس انتظار میں ہوتا ہے کہ کب وہ کچھ بولے اور سبھی اپنی باتیں چھوڑ کر اسے سننا شروع کر دیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ان کے پاس ایسا کون سا جادو ہوتا ہے جو ہر کسی کو ان کا دیوانہ بنا دیتا ہے؟ اس جادو کا نام پاور آف سائلنس ہے۔ جی ہاں دوستو، ایسے لوگ بہت کم بولتے ہیں اور ہر کوئی اور ہر کسی پہ اس جادو کا استعمال کرتے ہیں۔ اگر آپ بہت زیادہ بولتے ہیں تو ہم یہ دعوے کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ بہت کم بولنا شروع کر دیں گے، کیونکہ آپ جان جائیں گے کہ کیسے زیادہ بول کر آپ اپنی ویلیو کو کم کر رہے ہیں۔ دوستو آج کی یہ ویڈیو آپ کی پرسنالٹی کو 4 چاند لگا دے گی اور آپ اپنے ایٹیٹیوڈ میں بہت بڑی تبدیلی محسوس کریں گے، اس لیے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھنا۔ نمبر 1، سائلنس گیٹس پیپل اٹینشن۔ دوستو اس بات کو میں ایک ایگزامپل سے سمجھانا چاہتا ہوں۔ دوستو آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم اسکول میں ایک کلاس میں ہوتے تھے اور کوئی ٹیچر ہمیں لیکچر دے رہا ہوتا تھا جس کے دوران ساری کلاس سائلنٹ ہوتی تھی، لیکن پیچھے سے کچھ بچے اپنی باتوں میں لگے ہوتے تھے، اور جب ٹیچر کی نظر ان بچوں پہ پڑتی تھی اور وہ خاموش ہو جاتے تھے تو وہ بچے بھی خاموش ہو جاتے تھے، یہ دیکھنے کے لیے کہ آخر ایسا کیا ہوا ہے کہ سر اچانک چپ ہو گئے ہیں۔ اور اس کے بعد جب ٹیچر بولتے تھے تو سبھی ان کی بات کو غور سے سنتے تھے۔ اسے کہتے ہیں فیئر آف سائلنس، جو کہ لوگوں کو مجبور کرتا ہے کہ وہ آپ کی بات کو سنیں، اور اسی طریقے سے جب آپ بات کرتے ہوئے اچانک سے چپ ہو جاتے ہو تو لوگ یہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ اسے کیا ہوا ہے، اس کے دماغ میں آخر چل کیا رہا ہے اور اب یہ بولے گا کیا۔ لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ آپ کی خاموشی کو دیکھ کے، اور پھر جب آپ بولتے ہو تو لوگ آپ کی باتوں کو دھیان سے سنتے ہیں۔ اسی لیے دوستو جب آپ کو کوئی امپورٹنٹ بات کہنی ہو تو چپ ہو جائیں، اور جب آپ کو یقین ہو جائے کہ سب لوگوں کا دھیان آپ کی طرف ہے تو اس وقت بولنا سٹارٹ کریں۔ نمبر 2، they let their work speak for itself۔ کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ اپنی زبان سے نہیں اپنے کام سے جواب دو۔ خاموش لوگ کبھی بھی اپنی زبان سے اپنی تعریف نہیں کرتے، لیکن وہ ایسے کام کرتے ہیں جو دوسروں کو ان کی تعریف کرنے پہ مجبور کر دیں۔ دنیا ان کو ان کے نام سے کم ان کے کام سے زیادہ جانتی ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ اگر آپ اپنے کام میں زیرو ہیں تو آپ کے نام کی بھی کوئی ویلیو نہیں ہے، لہٰذا اپنے کام کے ذریعے لوگوں کو جواب دینا سیکھیں۔ خود کو اس قابل بنائیں کہ لوگ آپ کی تعریف کرنے پہ مجبور ہو جائیں۔ نمبر 3، the quieter you are the more you hear۔ مینس جتنا زیادہ آپ خاموش رہیں گے اتنا زیادہ آپ سنیں گے، آپ جتنا زیادہ سنیں گے اتنا زیادہ آپ سیکھیں گے، اور جتنا زیادہ آپ سیکھیں گے اتنا زیادہ آپ سمارٹ بنیں گے۔ مطلب یہ ہوا کہ آپ کی خاموشی ڈائریکٹلی آپ کی وزڈم اور سمارٹنس کے ساتھ لنکڈ ہے۔ دوستو جب آپ بولتے ہو تو آپ وہی نالج شیئر کرتے ہو
ہو جو آپ آلریڈی جانتے ہو، لیکن جب آپ گروپ میں کھڑے ہو کے لوگوں کی باتوں کو سنتے ہو تو اور انہیں آبزرو کرتے ہو تو آپ کو وہ باتیں سیکھنے کو ملتی ہیں جن باتوں کے بارے میں کبھی آپ نے سنا ہی نہیں ہوتا۔ چائنیز فلسفر لاؤ زو نے بھی یہی کہا تھا، Those who know do not speak and those who speak do not know۔ مینس کہ جو لوگ نالج والے ہوتے ہیں وہ بولتے نہیں اور جو بولتے ہیں وہ نالج نہیں رکھتے۔ دوستو، ہمیشہ خاموش رہنے سے آپ اپنے آس پاس موجود اپورچونٹیز اور ڈینجر کو ایزیلی ریکگنائز کر سکتے ہو، جبکہ بولتے وقت آپ کا فوکس جسٹ اس آرگومنٹ پہ ہوتا ہے اور آپ کچھ بھی اور جاننے کی کوشش نہیں کرتے اور نہ ہی آپ کچھ نیو سیکھ سکتے ہیں۔ نمبر 4، they are mysterious۔ خاموش لوگ بہت زیادہ پر اسرار ہوتے ہیں اور یہ چیز میگنیٹ کی طرح لوگوں کو ان کی طرف کھینچتی ہے۔ ہر کوئی یہی جاننے کی کوشش کرتا ہے کہ وہ کیا سوچتے ہیں، کیا محسوس کرتے ہیں۔ ہر کوئی ان کے قریب ہونے کی کوشش کرتا ہے اور ان کے بارے میں جاننا چاہتا ہے۔ وہ ایک پہلے کی طرح ہوتے ہیں جسے ہر کوئی سلجھانا چاہتا ہے، اور جو لوگ بہت زیادہ بولتے ہیں لوگ ان سے بیزار ہو جاتے ہیں اور انہیں ایک ناکارہ اور فضول انسان سمجھتے ہیں۔ نمبر 5، no one can manipulate you۔ مینس کہ دوستو، اگر آپ سائلنٹ رہنا سیکھ جاتے ہیں تو کوئی بھی انسان آپ کو ایزلی بلا پھسلا نہیں سکتا اور نہ آپ کو اپنی باتوں میں الجھا کے اپنی بات منوا سکتا ہے، کیونکہ جب بھی آپ کسی سے بات کر رہے ہوتے ہو خاموشی سے پوری توجہ سے اس کی بات سنتے ہو اور بہت اچھے سے اس کی باڈی لینگویج کو نوٹس کرتے ہو، اس کی بات کے ہر پہلو کو آبزرو کرتے ہو، تو آپ آسانی سے یہ سمجھ لیتے ہو کہ سامنے والے کا اصل انٹینشن مینس کہ اصل ارادہ کیا ہے، وہ آپ سے کیا کروانا چاہتا ہے، وہ کیا چاہتا ہے کہ آپ کیا کریں، اس کی ڈیمانڈ کیا ہے، وہ جھوٹ بول رہا ہے یا سچ بول رہا ہے، کہیں یہ آپ کو مینیپولیٹ تو نہیں کر رہا تاکہ وہ اپنا مطلب نکال سکے، یا یہ انسان سچ میں آپ کا فائدہ چاہتا ہے۔ آپ یہ ساری باتیں بہت اچھے سے سمجھ پاؤ گے اگر آپ سائلنٹ رہ کے سامنے والے کی باتوں کو غور سے سنو تو۔ دوستو، یہ تھے وہ 5 راز جو خاموش لوگوں کو باقی لوگوں سے الگ بنا دیتے ہیں۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کو عزت دیں اور چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کو امپورٹنس دیں تو ان 5 اصولوں پہ عمل کریں اور زیادہ بولنا کم کر دیں۔ آئی ہوپ کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے گی اور ہماری حوصلہ افزائی اور سپورٹ کرنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر کے اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیں تاکہ وہ بھی اپنے آپ کو اٹریکٹیو بنا سکیں۔ آپ سے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔